الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید ادعونی استجب لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں اور عنقریب ہم ماہ شعبان کے بعد ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں، کیونکہ ماہ رمضان جو ہے وہ بہت ہی ایک خاص مہینہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر داخل ہونے کے لیے ہم کس انداز سے، کس طریقے سے، کس اسٹائل سے، کس ایسے وے سے اندر جائیں کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب سے بہترین طریقہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ماہ رمضان میں جب داخل ہوں تو ایک بہترین طریقہ، کیونکہ ہم جب بہت بڑے آفیسر کے پاس یا کسی بہترین جگہ میں یا کسی ایمبیسی میں یا کہیں پر بھی کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں، یہاں کوئی بڑی جگہ پر ہمیں انوائٹ ہوتا ہے اور جب ہم جاتے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، ایسے کبھی بھی ہم وہاں پر نہیں جاتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک ایسا مہینہ جہاں ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے، ہمیں بلایا جاتا ہے، ہمیں مہمان بنایا جاتا ہے، اور پھر ہمارے لیے مختلف قسم کی نعمتوں کو بچھایا جاتا ہے، اور وہاں پر ہم بغیر تیاری کے جائیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اگر ہمیں تیاری کرنی ہے تو بہترین تیاری جو ہے وہ امام سید الساجدین امام زین العابدین ہمیں کرواتے ہیں اپنی صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 سے، اور وہ دعا ہمیں بتاتی ہے، وہ ایک دعا نہیں ہے بلکہ وہ ایک طریقہ بتاتی کہ اس انداز سے اور اس طریقے سے تمہیں ماہ رمضان میں داخل ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم ماہ رمضان میں داخل ہو، یہ دعا پڑھو اور اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرو۔ ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ہم جب یہ صحیفہ سجادیہ کی دعا پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے دعا پڑھ لی اور بس دعا پڑھ کے ہم داخل ہو جائیں گے، لیکن وہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ دعا ہمیں بتا رہی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، کہیں پر کہاں کہاں تمہاری غلطیاں، کہاں کہاں پر تمہاری کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرو اس سے پہلے کہ تم ماہ رمضان میں داخل ہو جاؤ۔ کیونکہ اگر تمہارے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی، تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، یعنی جس طرح سے امام بتاتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری چیزوں خراب ہوگی تو تم پھر ماہ رمضان میں تم جب داخل ہوگے کہ تمہیں وہ فائدہ، وہ چیزیں نہیں مل پائیں گی۔ تو ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں ماہ رمضان کی طرف اور پھر ماہ رمضان کی تیاری کی طرف، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دعائیں، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ دعا جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے مذہب میں، بلکہ ہر مذہب میں دعا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سورہ فرقان کی آخری آیت میں بھی اللہ کہتا ہے نا مما یابو، اللہ کو تمہاری پڑی نہیں ہے، ضرورت نہیں، پرواہ نہیں اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، یہ تمہاری دعائیں ہیں جو تمہیں اللہ کے سامنے بہت قیمتی اور خاص بناتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم ماہ رمضان میں دعائیں پڑھیں گے، اعمال کریں گے، یا جو ہم دعائیں مانگیں گے تو اس کو کس انداز میں مانگنا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں پہلے، کیونکہ اہل بیت اور قرآن جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کی دعاؤں کو تو پکڑیں اور قرآن کو چھوڑ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم امام سید الساجدین کی دعا کے اندر آتے ہیں، پہلے ہم تھوڑا سا قرآن کی طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ دعا کیا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کچھ طریقے بتاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو، 100% آپ کی دعا قبول ہو، تو جو کچھ شرطیں ہیں دعا کی قرآن کی روح سے اللہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہوں گی تو تمہاری دعا بھی قبول ہوگی، ورنہ تمہاری دعا کے قبول ہونے میں شک ہے۔ جلدی سے بتاتی ہوں تاکہ، کیونکہ مجھے امام سید الساجدین کی دعا کی طرف بھی آنا ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دعا یعنی ایک دعا کا مطلب ہوتا ہے گفتگو، ایک بات کرنا، اپنے رب سے گفتگو، اپنے رب سے ہم کلام ہونے کو دعا کہتے ہیں۔ اور دعا وہ ہوتی ہے کہ مخلوقات
احساس کرتی ہیں، یعنی مخلوق کے خدا جب دعا کرتی ہیں بولتی ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے، یہ احساس کرتے ہیں کہ وہ اپنے خالق کے بہت قریب ہیں، نزدیک ہیں اس میں، اور ان کے خالق میں کوئی بھی دوری نہیں ہے۔ جیسے خود خداوند عالم نے قرآن میں بتایا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ۔ یہ پوری کی پوری آیت پہ میں کر چکی ہوں، یہاں یہ آیت آپ ضرور کریے گا۔ خداوند عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں 186 میں بھی کہا ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ فَأَنِّي، جب میرے بندے مجھے پکارتے تو میں ان کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہوں، اور فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اور میں جواب دیتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے، جو دعا مانگتے ہیں میں اس کو جواب بھی دیتا ہوں، اِذَا دَعَانِ، جب وہ مجھے پکارتے ہیں، یعنی اللہ کہتے ہیں مجھے 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 جب پکارتے ہیں تو میں فوراً ان کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اور میرے رب کے بیچ میں کوئی بھی فاصلہ، کوئی دوری نہیں ہے، یہ دعا مانگتے وقت یہ ضرور دماغ میں یہ چیز رکھنی چاہیے۔ دعا جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک کرتی ہے، بلکہ وہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، یعنی جتنی بھی کائنات کی مخلوقات ہیں نا وہ تسبیح میں گم ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے نا، کل لہو قانتون، کائنات کی ہر مخلوق غرق ہے اللہ کی تسبیح میں۔ جب وہ کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح میں غرق ہے تو جب میں دعا مانگتی ہوں تو میں بھی ان کا حصہ بن جاتی ہوں، ان کا پارٹ بن جاتی ہوں، تو میں کائنات کی تسبیح کرنے والوں کی لسٹ میں آ گئی، ان کی لائن میں آ گئی۔ تو کتنی خوبصورت بات آتی ہے، دعا کے لیے یہ چیز آ جاتی ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اپنے آپ کو بتاتے ہیں، تمام مخلوقات یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جو ہے وہ تجھ سے مانگتے، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، تمام مخلوقات اس سے طلب کرتے، تو میں بھی انہی کی لائن میں آ گئی، اے اللہ میں بھی تو تجھ سے مانگتی، تیری مخلوق میں سے ہوں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ دعا کیا کیا چیز ہوتی ہے، دعا انسان کو کتنا اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اور جب انسان دعا مانگتا ہے نا تو خداوند عالم خود کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی جب آپ دعا مانگتے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ تو میرے نزدیک ہی، کبھی بھی نا امیدی نہیں آنی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دعا مانگتے وقت یہ ذہن میں اگر چیز رکھی جائے، میں تھوڑی تھوڑی چیزیں جلدی سے بتاتی ہوں کہ جب ہم دعا مانگی تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رب کے نزدیک، میرا رب مجھ سے نزدیک ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نمبر 1 میری دعا 100% قبول ہو جائے گی۔ تیسری چیز کہ مجھے پازیٹیو رہنا ہے، پازیٹیو، دوسری بات پازیٹیو چیز میں کیا ہوتی ہے، ان ربی لسمیع الدعا، کہ میرا رب جو ہے میری دعا کو سن رہا ہے، گہرائی سے سن رہا ہے، اور وہ جواب بھی دے گا۔ اور تیسری بات جو آتی ہے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میرا رب جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، میرا رب کیا ہے، ربکم ذو الرحمت واسعہ، میرا رب جو ہے اس کی رحمت پوری دنیا کو گھیرے، کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس کی کائنات کے گھیراؤ کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز، پانچویں چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ بھی سوچو کہ میرا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو کیا مجھے چھوڑ دے گا، میرے اوپر بھی رحم کرے گا جب میں اس سے مانگوں گی تو۔ اور پھر آتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ کہتا ہے کہ دعا مانگنے کے جب مانگتے ہیں تو اس میں دعا قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان بھی رکھیں۔ جب ہم اس کی شکایت کریں گے، جیسے کافی کلچرز ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے اللہ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، برائیاں اللہ نے یہ کیا، اللہ نے میرے ساتھ، میں ہی ملی تھی، مجھے ہی کیا، مجھے ہی دکھ دینا تھا، مجھے ہی یہ کرنا تھا۔ جب ایسی شکایتیں ہوں گی تو اپنے دعا کو کراس لگا دو، تو اللہ کیا کہتا ہے میرے ساتھ اس طرح سے مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب میں دعا مانگ رہی ہوں تو مجھے ایک چیز ضرور رہنی چاہیے کہ
جیسے خدا کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ جو ہے تمہارے اور انسان کے دل کے بیچ میں قرار پاتا ہے، اللہ جو ہے وہ مہربان ہے۔ یہ بھی ہمیں یہ ایک چیز کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ خداوند عالم جو ہے وہ جتنے بھی پریشان کائنات کی پریشان لوگوں کے ساتھ زیادہ اللہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب پڑھتے ہیں نا، ہم نہیں پڑھتے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَیَکْشِفُ السُّوءَ، تو اور ایک اور چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ میرا رب جو میرا رب وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا بھی کرتا ہے، یعنی اتنا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے، کیا اللہ کہتا ہے کہ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادَ، اور جب میں دعا مانگتی ہوں تو مجھے اس کی دعا سے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں میری دعا تو قبول نہیں ہوگی، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو بری ہوں، میں تو ایسی ہوں، میری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے یہ نا امیدی ہے، جو بھی نا امید ہوتا ہے پھر وہ اپنی دعا سے ہاتھ دھو دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب لوگ فقیر ہو اللہ کی طرف، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کائنات کا غنی تو ہے، میں فقیر ہوں، تو فقیر کو کون دے سکتا ہے غنی کے علاوہ، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خدا ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ میرا رب جو ہے نا وہ لطیف ہے، اللہ کبھی بھی اپنے لطف کو اپنے بندوں سے نہیں ہٹاتا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدَعْنَا إِلَىٰ ضَرٍّ مَسَّهُ۔ یہاں پر ایک اور چیز جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب ایک انسان دعا مانگتے ہیں نا اور جو دعا پوری ہو جاتی ہے نا تو وہ اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے جب ان کو رحمت دی نا تو مجھے یاد کیا، اور جب میں رحمت نہیں دی اور مشکلات میں تھی تو مجھے یاد کیا، جب مشکلات ٹل گئی، پریشانی ٹل گئی تو پھر انہوں نے مجھے بھلا دیا۔ تو یہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ سب سے پہلے جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کو کہیں اللہ تو ہمیں ہدایت دے، پھر مغفرت بھی طلب کرنی چاہیے، پھر اپنی خطاؤں کی بھی معافی مانگنی چاہیے، اور پھر اللہ کی بڑھائی کرنی چاہیے، عز من تشاء و تذل من تشاء، اور پھر اللہ کے ارادے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اے اللہ کو کہ اے اللہ تیرا ارادہ تو ہر چیز پر حاکم ہوتا ہے، پتہ ہے اگر تیرا ارادہ ہے اس میں تو مجھے کچھ پرابلم نہیں، اگر تیرا ارادہ نہیں ہے تو اے اللہ تو اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے دے۔ اور پھر اور ہاں اللہ سے کبھی فرار نہیں کرنی چاہیے، اللہ کو اس سے کہنا چاہیے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں تجھ سے فرار نہیں کر پر میں تیری طرف فرار کر کے آ رہا ہوں۔ تو اور پھر صرف اور صرف اللہ کے اوپر توکل کرنی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ علیہ توکلت، اے میرے اللہ میرا توکل صرف تیری ذات کے اوپر ہے۔ اور پھر انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ تجھ سے مانگنا اور یہ میری دعا ہی میرے نجات کا سبب بنے گی، جسے قرآن بھی کہتے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اے اللہ یہ دعا مانگنا تجھ سے یہ میرے لیے ایسا ہے جسے تم مجھے نجات عطا فرمائے گا۔ اور پھر دعا کو اکثر زیادہ تر اکیلے میں مانگنی چاہیے، تضرع کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر، ربکم تضرعا و خفیہ، اللہ کے ساتھ چھپکے سے راز و نیاز کرنا چاہیے، وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کے ساتھ جب دعا مانگو تو اس کے اندر ایک خوف بھی ہو، اور خوف اور امید دونوں ہونی چاہیے، جسے کہتے ہیں نا کہ امید اور خوف دونوں ساتھ میں چلیں گے تو چیز ہوگی، یا امید یا خوف ایک ان میں سے ایک بھی ہوگا تو بھی انسان غافل ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، جب ایمان ہوگا تو 100% وہ دعا قبول ہوگی۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دعا استغفار کرنے کے بعد مانگنی چاہیے، اللہ کو پتہ ہے فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پہلے استغفار کرو اور پھر دعا مانگو، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اور پھر دعا جو ہے خلوص، دعا کے اندر خلوص ہونا چاہیے، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعا کے ساتھ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اپنے گناہ کا اقرار بھی ضرور کرنا چاہیے، قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فغفر لہو، بس اللہ سے مانگنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور پھر اللہ سے دعا کے ساتھ
اور استغفار بھی کرنی چاہیے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ پھر آتے ہیں کہ آدھی رات کو، راتوں کو آدھی رات کو جسے کہتے ہیں نا، رات کے کسی حصے میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، دعا کو اللہ کے ناموں کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ خاص چیز یہاں پر آتی کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کے خوبصورت ناموں اسماء الحسنیٰ کے ذریعے سے پکاریے۔ میں نہیں کہتی، قرآن کی آیت ہے، اللہ خود کہتا ہے، جیسے قرآن میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور آخری چیز اور بہت مین چیز جو قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ دعا مانگتے ہو تو دعا توسل کے ذریعے سے مانگو، یعنی ایک وسیلہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتی ہوں، یہ خود قرآن کہتا ہے۔ قرآن میں کون سی آیت ہے؟ قرآن میں خداوند عالم نے سورہ آراف کی آیت نمبر 180 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 35، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی جانب وسیلے کو تلاش کرو۔ تو یعنی یہاں پر خداوند عالم نے ہمیں بتایا کہ دعا جو مانگنی چاہیے اس میں وسیلہ ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نہیں کہتی، خدا کہتا ہے۔ تو یہ ساری شرطیں میں نے قرآن سے بتا دی۔ اب ہم آتے ہیں دعا کی طرف۔ دعا وہ دعا جو امام سجاد سید الساجدین ہمیں بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اس دعا کو آپ لوگ پڑھو۔ وہ صرف دعا کو پڑھنا نہیں ہے، زبان پہ جاری نہیں کرنا، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ میرے عمل سے نظر آئے، وہ دعا ہے۔ کیونکہ اس دعا کو پڑھتے جب میں دیکھتی ہوں کافی لوگ عربی میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ کیونکہ بھائی اندر جاؤ۔ امام فرماتے ہیں یہ لفظوں کو اپنے عمل میں لے کر آؤ، اپنی زندگی کے اعمال میں اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ، نہ کہ صرف زبان کی حد تک دعا پڑھ لی اور ہم نے دعا پڑھ لی، وضو کیا، خانے کعبہ کی طرف بیٹھے، ٹھیک ہے، یہ بیسٹ وے ہے۔ لیکن یہ جو امام اس کے اندر جو الفاظ بول رہے ہیں نا، یہ مین ہے، یہ ہے گولڈن لفظ، ان کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو میں آتی ہوں اس دعا کی طرف جس کو امام بتاتے ہیں۔ یہاں آتے ہیں کہ وَقَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام اِذْ دَخَلَ شَهْرُ رمضان، اور وہ ہے دعا امام علیہ السلام کی جب داخل ہوتا ہے ماہ رمضان، کیونکہ امام کی ایک دعا ہے جس میں ماہ رمضان سے خارج ہونے کی دعا ہے، اب یہ دخول کی دعا ہے۔ تو سب سے پہلے جو امام شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لإحسانہ من الشاکرین ولیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین۔ یہاں پر اتنا خوبصورت جو پارٹ، جو سب سے پہلا پارٹ ہے، جو بہت ہی خوبصورت پارٹ ہے، اس میں امام نے کہا الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو حمد ہے، تعریف ہے۔ حمد کا مطلب بھی ہوتا ہے نا کہ تعریف۔ حمد کی ایک اور میننگ ہوتی ہے کہ پوری کائنات غرق ہے اس کی تعریف میں، جو پوری کائنات کی جو خوبصورتی ہے، جو پوری کائنات کی عبادت ہے، یہ پوری کائنات کی حسین ترین چیزیں جو ہے وہ بنائی کس نے ہے؟ اس خالق نے۔ یہ پوری کی پوری حمد ہے، یہ تعریف ہے اس کی۔ جب اللہ نے اپنے انبیاء کو کہا تھا، یہ تو صرف ترجمہ ہے جو تو علماء سے سنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں حمد لفظ کی میننگ آج تک نہیں پتہ۔ تو جب خداوند عالم نے تمام انبیاء کی ارواح کو خلق کیا اور انبیاء کو کہا کہ میری حمد کرو، تو انبیاء نے کہا یا اللہ یہ حمد کیا ہے؟ تو خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، اس کو کہتے ہیں حمد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حمد لفظ کا ترجمہ بہت ہی ہائی لیول کا ہے، بہت ہائی لیول کا ہے۔ تو یہاں پر بس الحمد یعنی الحمد پوری کائنات کی جو تعریف ہے، جو بیوٹی ہے، جو خوبصورتی ہے، جو بنانے والا ہے، اور دیکھ کے جو جان بوجھ کے، یا ہم کہہ سکتے ہیں نا ڈائریکٹ انڈائریکٹ جتنی بھی تعریفیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ الذی، وہ ذات، ہدانا، جس نے ہمیں ہدایت دی، لحمدہ، اپنی حمد کی طرف۔ اے اللہ تم نے ہمیں ہدایت دی، سب سے پہلے ہدایت دی تو ہی تو ہم ماہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں نا، تو ہی تو ہم دعا پڑھ رہے ہیں نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اس ہدایت پر حمد ہے میرے رب کی، جس نے ہمیں چوز کیا اس کام کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِهِ، اور قرار دیا اس کی ذات نے ہمیں اس کے قابل، اس کے اہل قرار دیا۔
اور ہاں اس حمد کے ہمیں اہل بنے، قابل سمجھا کہ ہمیں اس طرح سے اس نے یہ سیٹ یہ جگہ عطا فرمائی، لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تاکہ ہم ہو جائیں اس کے احسان کے لیے شکر کرنے والے، کیونکہ شکر کرے، تھینک یو، کہ اس کو مہربانی کہے کہ آپ کی مہربانی، ہم اس کا شکریہ ادا کریں جس کا شکریہ ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے سب کچھ کریں۔ وَلِيَجْزِينَا عَلَىٰ ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ، اور تاکہ وہ ہمیں جزا دے، اس کا انعام دے، اس کا گفٹ دے، اس کا ایوارڈ دے اس چیز کے اوپر جس طرح سے وہ محسنین کو جزا اور ایوارڈ سے نوازتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت امام نے اس پارٹ کو بیان کیا۔ پھر دوسرے پارٹ میں جب ہم آتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑے سے اس پارٹ کو بیان کروں، انشاءاللہ جو دوسرا پارٹ کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس کو میں دوبارہ سے بیان کروں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ